رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الخائنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ بد عہدی کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک خیانت ہوتی ہے، کسی نے مال رکھا ہے اور اس مال کو اس نے حفاظت کرنے کی بجائے اس میں سے کچھ بغیر مالک کی اجازت کے اس کو استعمال کر لیا، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، جب وہ کسی سے عہد کرتا ہے تو اس کی بدعہدی کرتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، جب وہ کسی سے کلام کرتا ہے تو پھر اس کلام میں فحش کلامی کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی یہ علامت ذکر کی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اب یہ جو خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک خیانت یہ ہے کہ مال میں کی گئی ہے، اور کچھ خیانت ہوتی ہے اس کو خیانت مجلسی کہتے ہیں۔ خیانت مجلسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں جس نے کی ہیں اس کی اجازت کے بغیر کسی اور تک اس کو پہنچا دینا، یہ اس مجلس میں اس نے خیانت کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین متین میں بڑی وضاحت کے ساتھ تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہاں پہ خیانت بد عہدی کے یعنی ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا کسی نے، تو یہ اس نے خیانت کی ہے۔ وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، تو یہ ایک خیانت ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ امانت دار کو پسند کرتا ہے، جو اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ اگر کسی نے مال دیا ہے تو اس کا مال اس کے پاس محفوظ ہے، اور اگر کسی نے اس سے بات کی ہے تو یہ بات اس کے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرتی معاملات میں اگر یہی تو وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اور وہ اس بات میں جب خیانت کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم بھی اس کے عیبوں کو قیامت کے دن ظاہر فرما دے گا کہ جس نے میرے بندے کی باتوں میں خیانت کی ہے، اب اس کے بھی معاملات سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو جو اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، مومن کی عزت کی، مومن کے مال کی، مومن کی بات کی
باہمی پھر بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے بے تکلفانہ اپنے گھر کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر ملازمائیں یا گھر کے اندر کام کرنے والے یا جہاں آپ کا آفس ہے وہاں پہ آفس بوائے ہے یا جہاں پہ آپ کام کاج کرتے ہیں، تو بے تکلفانہ آپ باہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کی بات کو سن کر دوسرے تک پہنچا رہا ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے ایسے شخص کو جو آپ کی بات دوسرے تک پہنچائے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کو امانت مجلسی کہتے ہیں، یعنی جس مجلس میں آپ نے بات کی ہے وہاں تک اس بات کو رہنے دینا، یہ ذمہ داری ہے مومن کی۔ اسلام نے مال میں خیانت کرنے والے کو بھی ناپسند کیا اور بات میں خیانت کرنے والے کو بھی ناپسند کیا، اور بد عہدی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ دغا دینے والے کو پسند نہیں کرتا، بد عہدی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ آیا مبارکہ جو سورہ انفال کی ہے، اس کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ اگر کافر کے ساتھ بھی تمہاری بات چیت ہو جائے تو دونوں پر پابندی ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کا خیال رکھیں۔ جب کافر کی بات کا خیال رکھنے کا حکم ہے تو پھر مومن کی بات کا خیال رکھنے کا کس درجہ اس سے بھی زیادہ اس کا حکم ہوگا۔ الستو بربکم، اس پر تو استقامت کا حکم ہے نا، اچھا اشارہ کیا آپ نے۔ وہ بھی تو بد عہدی بنے گی جو وہاں پہ عہد کیا ہے، اس بد عہدی پر تو فتویٰ سیدھا سیدھا کفر کا لگتا ہے۔ یہ بھائی عبد الرحمان صاحب نے ایک بات مجھ سے پوچھی ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کیا ہے جس کا تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس وقت پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی۔ دنیا کے اندر جب بھی کسی پر کفر کا فتویٰ لگا ہے تو یہ معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا نا کہ وہاں کے معاملے کی بد عہدی کی تو اس سے کہا کہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، تو کیا ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امانت دار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عہد شکنی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو دھوکہ دینے سے بچائے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔